سلام. یا الله تعالی ستا پناه غواړم ټولو خبیث او لعنتي شیطانانو نه. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ہے وہ صورت جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے اور جس میں اللہ نے کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو. ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے. الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. یہ فاسق لوگ ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے.
والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا اور اللہ توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ لولا إذ سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا
کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ دا بی بی عائشہ صدیقہ معاملے کی دا خبر ہے کبھی۔ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جبکہ تم سے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں متعلق خبر نہ تھی، گوہ تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے گواہ بھی پیش نہیں کیا جبکہ اس کے لیے 4 گواہ ضروری تھے، اس کے باوجود بھی بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حسان مستہ اور حمنہ بنت حجش رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حد قذف لگائی گئی بحوالہ مسند احمد جلد 6 صفحہ 30، ترمذی حدیث نمبر 3181، ابو داؤد حدیث نمبر 4474، ابن ماجہ حدیث نمبر 2567۔ عبداللہ ابن ابی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا۔ دوسرے، اس کے پیچھے ایک پورا جتھا تھا، اس کو سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اس لیے مصلحتاً اسے سزا دینے سے گریز کیا گیا۔ بحوالہ فتح القدیر۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ کا فضل و احسان تم پر نہ ہوتا تو تمہارا یہ رویہ کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا عذاب عظیم کا باعث تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشر و اشاعت بھی جرم عظیم ہے جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار پا سکتا ہے۔ چوتھی بات کہ یہ معاملہ براہ راست حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عزت و آبرو کا تھا،
لیکن تم نے اسے قرار واقعی اہمیت نہیں دی اور اسے ہلکا سمجھا۔ اس سے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبرو ریزی ہی بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حد 100 کوڑے یا رجم ہے، بلکہ کسی کی عزت و آبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی عفت مآب خاندان کی تذلیل و اہانت کا سر و سامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے ہلکا مت سمجھو۔ اسی لیے آگے پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یہ یقیناً بہتان عظیم ہے۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ جو نام نہاد مسلمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بے حیائی کا الزام عائد کرے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ بحوالہ ایسر تفاسیر۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس بندے کے ذریعے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے۔ فاحشہ کے معنی بے حیائی کے ہیں اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے۔ بنی اسرائیل اور یہاں بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ نے بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عذاب علیم کا باعث قرار دیا ہے، جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج کا اور اللہ کی منشا کا اندازہ ہوتا ہے کہ محض بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت عند اللہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو جو لوگ دن رات ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اور فلموں ڈراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھر اسے پہنچا رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے، اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کیوں کر اشاعت فاحشہ کے جرم سے بری الذمہ قرار پائیں گے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں ٹی وی لا کر رکھنے والے، جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے، وہ بھی اشاعت فاحشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے؟ اور یہی معاملہ فواحش اور منکرات سے بھرپور روزنامہ اخبارات کا ہے کہ ان کا بھی گھروں کے اندر آنا
اشاعت فاحشہ کا ہی سبب ہے، یہ بھی عند اللہ جرم ہو سکتا ہے۔ کاش مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور اس بے حیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے اپنی مقدور بر سعی کریں۔ جواب محذوف ہے تو پھر اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا۔ اسی طرح کہ یہ کہ اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے۔ اسی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ جواب محذوف ہے تو پھر اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا، یعنی کہ اگر اللہ کا فضل و مہربانی نہ ہوتی تو اسی وقت یہ محض اس کا فضل اور اس کی شفقت و رحمت ہے کہ اس نے ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ۔